کوئی بھی جو یہ بات کرتا ہے آ کے کہ یہ سیکولر تحریک تھی 11 اگست کی تقریر، تو بھائی اس کے علاوہ کچھ ہے آپ کے پلے؟ اچھا، جناح صاحب نے جو تقریر کی ہے 11 اگست کی تقریر، اب چاہے وہ تقریر کو یعنی اس کی تشریح یہی کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہاں اب یعنی مذہب کی بنیاد پہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناح صاحب نے اس کے بعد جو تقریریں کی ہیں اس کے اندر انہوں نے مذہب کا حوالہ دیا ہے کہ ہم کیا پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز نے ایک اسلامی پاکستان بنایا تھا یا کہ ایک سیکولر پاکستان؟ تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مسئلہ طے شدہ ہے، لیکن اس کے باوجود ملک کے سیکولرز اور لبرلز یہ پروپیگنڈا کرتے نظر آتے ہیں کہ جی پاکستان تو سیکولر بنیادوں پہ کھڑا کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے پہلے تو ان کا یہ پروپیگنڈا چلتا رہا کہ 11 اگست 1947 کی ایک تقریر ہے جناح صاحب کی، جس کو بنیاد بنا کر وہ یہ بات کرتے رہے کہ دیکھیں جی پاکستان تو سیکولر بنیادوں پر کھڑا کیا گیا تھا۔ اس میں انہوں نے یہ بات ضرور کی ہے کہ اقلیتوں کو برابر حقوق حاصل ہوں گے، لیکن جب دینی طبقات کی طرف سے اور دیگر جو بھی مورخین ہیں ان کی طرف سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی متعدد تقاریر، ان کی سٹیٹمنٹس جو انہوں نے 1940 سے لے کے 1948 تک عوام کے سامنے کی اور جو ہے سٹیٹمنٹس ایشو کی، ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ایک اسلامی پاکستان چاہتے تھے۔ اس میں کہیں پہ بھی یہ سیکولر پاکستان کا جو ہے شائبہ تک لاحق نہیں ہوتا۔ تو یہ پروپیگنڈا جو ہے یہ ختم ہو گیا، اس کی کوئی بنیاد نہیں رہی۔ جب یہ جو ہے پروپیگنڈا ختم ہوا تو ان لوگوں نے ایک اور پروپیگنڈا شروع کیا، اور اس میں یہ بات واضح کی کہ دیکھیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے اصل میں وہ واضح نہیں کر پائے، وہ کلیئر نہیں کر پائے کہ وہ کس قسم کا پاکستان چاہتے تھے۔ تو معاملہ جو ہے کیونکہ اتنا واضح نہیں ہے۔ دوسرا ان لوگوں کا یہ موقف تھا کہ جی وہ کوئی مصنف نہیں تھے، انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، کوئی آرٹیکل اس حوالے سے نہیں لکھا، تو جو ہے ہمارے پاس وہ ان کی تقاریر ہیں۔ جناح صاحب کے حوالے سے اگر ہم آغاز کریں اپنی گفتگو کا اس کے بعد، تو اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے بھی اپنے بک لیکچر میں یہ فرمایا کہ ان کی لوکل لینگویجز پہ کوئی گرپ نہیں تھی، اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوئی کتاب نہیں لکھی جناح صاحب نے جس سے ان کا جو آئیڈیالوجی ہے یا کلیئرٹی ان تھاٹ ہے اس سے پتہ چل سکے کہ یہ آبجیکٹیو ریالٹی ہے، دس از واٹ جناح اسٹوڈ فار۔ اسی لیے آج تک اتنی بڑی ڈیبیٹ ہے کہ فار رائٹ والے ہوں، لیفٹ والے ہوں، لبرلز ہوں، ہر کوئی ان کو آن بھی کر لیتا ہے اور ریشنلائز بھی کر لیتا ہے اپنے کلیم کو۔ تو پہلی چیز تو یہ بتائیے کہ اتنی ایمبیگوٹی کیوں تھی ان کی پرسنالٹی میں، اور ڈیڈ ہی ڈیلیبریٹلی اوائڈڈ گیونگ اے ڈائریکشن ٹو دا اسٹیٹ آف پاکستان، کہ وہ چاہ رہے تھے کہ میں اتنا کلیئر راستہ جو ہے وہ نہ بتاؤں تاکہ وہ اوپن ٹو ڈیبیٹ رہے۔ اس پہ اشتیاق صاحب کا جو آرگیومنٹ ہے کہ 1946 کے الیکشن میں بہت سے لوگوں سے انہوں نے وعدے کر رکھے تھے جو مختلف مکاتب فکر سے بھی تھے، اسی لیے اگر وہ کسی ایک سمت کا اعلان کرتے تو باقی جو ہے وہ بغاوت کر دیتے۔ اگری کرتے ہیں آپ اس اسرشن سے؟ ہاں بالکل۔ لیکن اگین یہاں پہ بھی ہمارے پاس جو ہسٹوریکل ریکارڈ موجود ہے ان کی تقاریر کا، ان کی سٹیٹمنٹس کا، ان کے میسیجز کا، وہ اتنا مستند ہے اور اتنا واضح ہے کہ ان کا یہ پروپیگنڈا بھی نہیں چل سکا، کیونکہ اگر ان کی تقاریر میں یہ بات ہوتی کہ کچھ تقاریر سے ہمیں یہ تاثر مل رہا ہوتا کہ وہ ایک سیکولر پاکستان چاہتے تھے، اور کچھ تقاریر سے یہ تاثر ملتا کہ وہ ایک اسلامی پاکستان چاہتے تھے، یہ معاملہ کو 50-50 ہوتا، یا چلو 60-40 ہی ہو جاتا، 70-30 ہی ہو جاتا ہے کہ 70% تقاریر میں وہ جس اسلامی پاکستان کی بات کر رہے ہیں، اور 30% جو ان کی تقاریر ہے اس کے اندر لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ سیکولر پاکستان چاہتے تھے، تو پھر بھی بات ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے تھے یہ ہائپوتھیسس جو ہے اس کی کوئی بنیاد ہو سکتی تھی، لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ یہاں تو 99.9% جو تقاریر ہیں اور جو سٹیٹمنٹس ہیں ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اسلام کے مطابق پاکستان کو کھڑا کرنا چاہتے تھے۔ بار بار انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی بنیاد اسلام ہوگی، اور یہ بھی بات واضح کی کہ پاکستان کے اندر اسلام کے احکامات نافذ ہوں گے، اور بار بار انہوں نے اس بات کو دہرایا۔ تو اس جھوٹے پروپیگنڈے کی بھی کوئی بنیاد نہیں تھی، تو اس کو ختم ہونا تھا اور ختم ہو گیا یہ۔ تو جب یہ دو جو جھوٹے پروپیگنڈے تھے ان کی کوئی بنیاد نہیں رہی اور یہ ایکسپوزڈ ہو گئے، تو اب انہوں نے تیسرا ایک پروپیگنڈا شروع کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سو کالڈ آئیڈینٹی کرائسس موجود ہے۔ حالانکہ ان ریالٹی دیکھا جائے تو ایسا کوئی کرائسس موجود نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے اب اس بیانیے کو
جو ہے کھڑا کرنا شروع کر دیا ہے کہ جی پاکستان کے اندر تو آئیڈینٹی کرائسس ہے۔ اب یہاں پر بیٹھ کر کیا مسلمانوں کو پہلے اپنی آزادی کی فکر کرنی چاہیے تھی یا ہزاروں میل دور ترکی کی درد لیے پھرنا چاہیے تھا؟ لیکن ہمیشہ کی طرح انہوں نے پہلے ترکی کا انتخاب کیا، جس طرح ابھی تک یہاں پر ہوتا ہے۔ کل پشاور کے اندر بلاسٹ ہوا، تقریباً 100 افراد اس پوائنٹ تک شہید ہو چکے ہیں، اور یہاں بیٹھے ہوئے کسی بھی انسان کو سب سے پہلا درد جو ہے نا وہ فلسطینی کا اور کشمیری کا ہوتا ہے، اپنے بیک یارڈ میں جو ہو رہا ہے اس کی ہوش ہی نہیں ہے۔ یہ اسی لیے ہے کہ آئیڈینٹی کرائسس کا مسئلہ ہے، یہ ہے کہ ہم پاکستان میں رہنے والی دیگر ایتھنیسٹیز کو اتنا پاکستانی نہیں جانتے جتنا ہمارے باؤنڈری سے، بارڈر سے باہر ہزاروں میل دور کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اس کا فیتھ وہ ہے جو ہمارا ہے۔ تو اس آئیڈینٹی کرائسس کا آغاز اس تحریک سے ہوتا ہے، تحریک خلافت سے، جس میں ہم نے اپنے حالات بھول کے، ہمیں درد ہوا باہر کا، اور ابھی تک یہی ہوتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنی شناخت کو اپنی باؤنڈری سے باہر تلاش کیا ہے۔ دنیا کی واحد قوم ہے جو اپنے بارڈر کے باہر آئیڈینٹی ڈھونڈتی ہے۔ تو وہ بیونڈ گڈ اینڈ ایول کتاب ہے نیچے کی، اس میں وہ بات یہ کرتا ہے کہ کچھ نیشنز جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کا اپنا کوئی لباس نہیں ہوتا، اور وہ ایک کاسٹیوم سٹور کی طرح ہوتی ہیں، اور وہ کاسٹیوم سٹور میں سے ہر نیا کاسٹیوم نکال کے پہنتی ہیں اور چیک کرتی ہیں کیا یہ مجھے فٹ آ رہا ہے یا نہیں۔ جب نہیں فٹ آتا اتار کے پھینک دیتی ہیں، دوسرا پہن لیتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی کاسٹیوم ان کو فٹ ہی نہیں ہوتا۔ پاکستان از آلسو اے کاسٹیوم سٹور۔ تو اگر آپ پشتون کو اس پر چھوڑ دیتے کہ تم اپنے بچوں کو جو ڈیفائن کرنا چاہتے ہو وہ پڑھاؤ، بلوچ کو اس پہ چھوڑتے کہ تم جو ڈیفائن کرنا چاہتے ہو وہ پڑھاؤ، سندھی کو اس پہ چھوڑتے کہ تم جی ایم سید کو اچھا کہنا چاہتے ہو تو کہو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں وہ بھی غدار تھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح گلگتی کو اس پر چھوڑتے کہ اس نے کیا تاریخ پڑھنی ہے، تو آج شناخت کا کرائسس ہوتا ہی نہ۔ اور اس کی ایک اور بھی جسٹیفیکیشن ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح ڈس انٹیگریشن پھیل جاتی، تو ایک کتاب ہے اعتزاز احسن صاحب کی جو کہ لائر بھی ہیں، دی انڈس ساگا، اس کا تھیسس یہ ہے کہ پاکستان نے اگر شناخت بنانی بھی تھی نا تو انڈس ویلی سویلائزیشن کی بیسس پہ بناتے۔ اور اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہ دیتے ہیں کہ پاکستان کی جو آئیڈینٹی تھی جو کہ دو قومی نظریے پہ کھڑی کی گئی تھی اور اس کی بنیاد اسلام کو بنایا گیا تھا، تو وہ تو فیل ہو گیا معاملہ، کیونکہ اگر یہ آئیڈینٹی اسٹیبلش ہو جاتی صحیح طریقے سے تو پھر جو ایتھنک ڈفرینسز تھے جو کہ شروع سے پاکستان میں موجود تھے وہ اتنے اسٹرانگ تو نہ ہوتے۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کا ہمیں یہ خمیازہ بھگتنا پڑا کہ مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان اور سندھ اور کے پی کے اندر جو بھی ایتھنک موومنٹس ہیں، سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں، بڑے زور و شور سے چل رہی ہیں۔ تو کیونکہ یہ آئیڈینٹی جو ہے یہ ایسی نہیں تھی کہ جو یہاں کے لوگوں کو جو ہے سمجھ آ سکتی یا جہاں کے لوگ اسے قبول کر سکتے، اس لیے ہم اس آئیڈینٹی کرائسس سے گزر رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں پڑ رہا کہ ہماری اصل شناخت کیا ہے۔ دوسری جو آبزرویشن ہے جو یہ بار بار پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ دیکھیں جی ہمارے حکمران جو ہیں وہ کبھی ہمیں عربوں سے جوڑتے ہیں، کبھی ہمیں ترکوں سے جوڑتے ہیں، تو ہم کنفیوز ہیں اس حوالے سے۔ تو ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں کنفیوژن کسی کو نہیں ہے، کنفیوژن اگر ہے ضرور موجود تو ہے کنفیوژن، لیکن وہ آپ لوگوں کو ہے۔ اصل میں آئیڈینٹی کرائسس جو ہے وہ سیکولرز اور لبرلز کا ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا کوئی آئیڈینٹی کرائسس نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ جو ملک تھا وہ اسلام کے نام پر ہی حاصل کیا تھا، اور یہی ہماری اصل شناخت ہے، یہی ہماری اصل آئیڈینٹی ہے۔ اور آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ کوئی لنگوسٹک بنیاد پہ نہیں کھڑا ہوا تھا، نہ ہی کسی ایتھنک بنیاد پہ کھڑا ہوا تھا، یہ تو ایک نظریہ ہے، یہ تو ایک آئیڈیالوجی ہے۔ اور اسی وجہ سے جو بھی دنیا میں اسلامک امپائر کا جہاں پہ بھی انفلوئنس رہا وہ ہماری ظاہری بات ہے گلوری آف دا پاسٹ کی بہترین جو ہے مثالیں ہیں۔ تو ہم ان سے اگر اپنا تعلق جوڑتے ہیں، چاہے وہ عربوں نے اچیو کیا، جو کچھ بھی اچیو کیا، چاہے وہ ترکوں نے اچیو کیا، وہ سب ہمارا ہی ورثہ ہے، ہمیں اس سب کے اوپر جو ہے فخر ہے، یہ ہماری پرائیڈ ہے۔ تو ہمارے اگر حکمران جو ہیں وہ کبھی ہمیں عربوں سے جوڑتے ہیں یا ترکوں سے جوڑتے ہیں تو یہ سب ہمارا ہی ورثہ ہے، یہ ہماری آئیڈینٹی کے ساتھ بالکل میچ کرتا ہے۔ مسئلہ آپ لوگوں کا ہے کہ آپ جو ہے یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ آپ نے پاکستان میں اس کی جو اصل بنیاد ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے رہنا ہے، یا یہ کہ اپنی جو سیکولر اور لبرل آئیڈیلز ہیں ان کو مسلط کرنا ہے یہاں پہ 24 کروڑ عوام کے اوپر۔ تو یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان یا پاکستانیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ کسی قسم کا کوئی آئیڈینٹی کرائسس نہیں ہے۔ اچھا، اس پہ جو اب انہوں نے حل پیش کیا وہ بھی اب دیکھ لیں کہ یہ کہنے گا اچھا یہ تو
آئیڈینٹی کیونکہ جو ہے نہیں چل سکی، تو اب ہمیں کوئی نئی آئیڈینٹی جو ہے اس کو دینا ہوگا۔ ایک تو ان کا موقف یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اسٹیٹ جو ہے کسی قسم کی آئیڈینٹی مسلط نہ کرے۔ اچھا، یہ بات بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، یہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر آئیڈینٹی مسلط نہیں کی جائے گی تو پھر یہ جہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپس میں جو ہے وہ سینرجی پیدا کر لیں گے اور کوئی ایک مشترکہ شناخت بن جائے گی۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ کوئی ایسی بنیاد تو ہونی چاہیے سوشل کوہیژن کی، اگر وہ آپ پرووائڈ نہیں کریں گے تو پھر یہ سوسائٹی کیسے چلے گی؟ یہاں پہ تو ملٹیپل ایتھنیسٹیز موجود ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ایتھنیسٹیز جو ہیں وہ آج کی نہیں ہیں، ان کو تو کئی سینکڑوں اور ہزاروں سال لگے ہیں بننے میں۔ تو ان کو اگر کوئی بنیاد فراہم نہیں کی جائے گی، ایک ایسی بنیاد جس کے اوپر وہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل سکیں، تو پھر یہ تو تباہی کی ریسیپی ہے، انتشار کی ریسیپی ہے جو یہ دی جا رہی ہے۔ تو یہ تو بالکل بھی ایکسیپٹیبل بات نہیں ہے۔ اس حوالے سے دوسرا جو ان کی طرف سے موقع پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ جی ہمیں اپنی اصل روٹس جو ہیں ان سے اپنی آئیڈینٹی لینی چاہیے، اور وہ اصل روٹس کہاں پہ ہیں؟ وہ انڈس ویلی سویلائزیشن سے ہم لے سکتے ہیں۔ یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ آئیڈینٹی جو کہ شروع سے اسٹیبلشڈ ہے، جس بنیاد پر ہم نے پاکستان کو حاصل کیا اور ہمارے اسلاف نے قربانیاں دیں، اور تقریباً 77 ایئرز ہو چکے ہیں اس آئیڈینٹی کو اسٹیبلش کیا گیا ہے، اس سب کو ہم چھوڑ دیں اور اس سرے سے ایک نئی آئیڈینٹی کے اوپر کام کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ جی ہمارا اصل تعلق تو انڈس ویلی سویلائزیشن سے ہے، جس کے ساتھ ہمارا نہ تو کوئی دینی تعلق ہے اور نہ ہی کوئی کلچرل اس طریقے سے تعلق ہے۔ وہ 7000 سال پرانی ایک تہذیب ہے، اور اس سے اگر تعلق جوڑنا بنتا ہے تو وہ ہندوؤں کا بنتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں ہندو مت یہاں پہ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا تھا۔ تو ہم اپنے جو اسلام کی جو اصل بنیاد ہے، اصل کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو اسلام ہے اس سے اپنا تعلق توڑ دیا جائے، تاکہ جو ہے ہم واپس اپنی اس اوریجن کی طرف چلے جائیں۔ وہاں ہندو مت تھا، اور اسی طرح سے جو ہندو جو پریکٹسز ہیں اور ٹریڈیشنز ہیں وہ ہمارے اندر جو ہے رائج ہونا شروع ہو جائیں۔ تبھی تو آپ کو اب معلوم ہو جائے گا نا کہ یہ ہولی کیوں منائی جا رہی ہے۔ یہ جو مختلف یونیورسٹیز کے اندر جو سیکولرز اور لبرلز ہیں، حالانکہ ان کو تو کسی دینی روایت سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود یہ ہولی منا رہے ہیں۔ یہ ہولی اس لیے منا رہے ہیں کہ یہ اپنے روٹس جو ہیں وہ انڈس ویلی سویلائزیشن میں آپ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک نیا جو ہے پروپیگنڈا ان کا چل رہا ہے۔ اور تیسری رائے ان کی طرف سے جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم اپنی جو ہے آئیڈینٹی وہ انٹرنیشنل کر لیں، وہ ہیومینٹی کے ساتھ اپنی جو ہے شناخت ہم جوڑیں، اور اس طریقے سے جو ہے ایک نئی شناخت کے اوپر کام شروع کیا جائے۔ اب ظاہری بات ہے اگر ہیومینٹی ہماری شناخت ہے تو پھر وہ کون سا نظریہ ہوگا جس کے مطابق اسٹیٹ اپنے معاملات چلائے گی؟ وہ ہیومنزم کا نظریہ ہوگا۔ تو اینڈ آف دا ڈے بات وہی ہے جو بار بار ان کی طرف سے آ رہی ہے کہ جی ہمیں سیکولرزم، لبرلزم اور ہیومنزم کے جو آئیڈیلز ہیں ان کے مطابق اسٹیٹ کو چلانا چاہیے۔ تو یہ سیدھی پھر یہ بات کریں، یہ جو ہے بات کو گھمانا اور توڑ موڑ کے پیش کرنا، تاریخ کو گڑمٹ کرنا، یہ جو ان کی طرف سے پروپیگنڈے چل رہے ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ ویسے اب ان کے اندر کچھ آنیسٹ لوگ آ گئے ہیں جو اب یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں نہ تو ہمیں جناح کا سہارا لینا چاہیے، نہ ہی ہمیں اس طرح کی کوئی بات کرنی چاہیے۔ ہم سیدھی بات کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیکولرزم ہونا چاہیے اور ہم اسی کو جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ بات سیدھی بات ہے اور سیدھی بات ہی کرنی چاہیے۔ اچھا، جناح صاحب نے جو تقریر کی ہے 11 اگست کی تقریر، اب چاہے وہ تقریر کو یعنی اس کی تشریح یہی کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہاں اب یعنی مذہب کی بنیاد پہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناح صاحب نے اس کے بعد جو تقریریں کی ہیں اس کے اندر انہوں نے مذہب کا حوالہ دیا ہے کہ ہم جیسے پاکستان کو اسلام کی ایک لیبارٹری بنائیں گے، اور یا پہلا مسلمان تو جب ہی آ گیا تھا جب محمد بن قاسم یہاں آیا تھا، یعنی اس قسم کی بہت سی باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو جب ہم بات کریں پاکستان میں سیکولرزم کا تو اس میں کوئی جناح صاحب کی اس تقریر کے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہی مسئلہ ہے کہ ہمیں شخصیت کا سہارا دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو ایک سیکولر ریاست ہونا چاہیے اور ریاست کو مذہب کے معاملے میں غیر جانبدار ہونا چاہیے، تو اس لیے نہیں کہ جناح صاحب نے کہا ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ ہماری آج کی ضرورت ہے۔
کوئی بھی جو یہ بات کرتا ہے آ کے کہ یہ سیکولر تحریک تھی 11 اگست کی تقریر، تو بھائی اس کے علاوہ کچھ ہے آپ کے پلے؟ ایک 11 اگست کی تقریر لے کے پھری جا رہے ہو۔ وہ اسٹیٹ بینک کی 1948 والی تقریر کہاں گئی؟ اس میں جناح صاحب نے کہا تھا کہ مغرب کا معاشی نظام تباہ ہو چکا ہے، ہم نے اپنا لے کر آنا ہے کہیں نہ کہیں سے نکال کے، ٹھیک ہے، وہ بھی انہوں نے کہا۔ اس کے بعد میں جب کانسٹیٹیوشن کا سوال ہوا، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، لیکن 1300 سال پہلے آ چکا تھا۔ And still there are some people who have the audacity to say that this man was secular. So the bad news or the good news for you is that this is Jinnah's Pakistan in which you are living right now. تو اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکولرزم کے اوپر ہمیں اپنی بنیاد ڈال دینی چاہیے اسٹیٹ کی، تو ان کو یہ حد پتہ نہیں ہے یا یہ مطلب بھولے بن رہے ہیں کہ سیکولرزم جہاں پہ بھی ہوگا وہاں پر اسٹیٹ کو چلانے کے لیے کوئی اور نظریہ چاہیے ہوگا۔ اسٹیٹ جو ہے وہ آئیڈیولوجیکل بنیادوں پر ہی کھڑی ہوتی ہے، اور وہ جو نظریہ اس کو دیا جاتا ہے ویسٹ کے اندر وہ لبرلزم کا نظریہ ہے۔ تو وہ نظریہ اگر آپ اپنی اسٹیٹ کے اندر لے کے آتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، معاملات آگے بڑھیں گے، لیکن لبرلزم تو اپنے گھر میں جہاں سے وہ اس کے اوریجنز تھے وہیں پر فیل ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے ویسٹ جو ہے وہ کرائسس کا شکار ہے۔ وہاں پہ ایک انتشار آپ کو نظر آتا ہے، وہاں رائز آف دا فار رائٹ جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہاں اب ایک ویکیوم کریٹ ہو چکا ہے۔ اب وہ نظریہ جو ویسٹ کے اندر پٹ چکا ہے، جہاں پہ اس نظریے کی بنیاد پڑی تھی، وہ نظریہ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا لینا چاہیے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ بڑی تعریف یہ کیا کرتے تھے ہندوستان کی کہ بڑا سیکولر ملک ہے، لیکن اب ہندوتوا کیوں وہاں پہ آ گیا؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ لبرلزم ہیز فیلڈ۔ تو لبرلزم اور اسی کی بنیاد سے پھر جو کیپٹلزم نے جنم لیا تھا اور ڈیموکریسی نے جنم لیا تھا، تو یہ جو لبرل کیپٹلسٹک ڈیموکریٹک آرڈر تھا، یہ اوور آل دیکھا جائے تو فیل ہو چکا ہے۔ تو ایک فیلڈ جو آرڈر ہے، ایک فیلڈ آئیڈیالوجی ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا لیں اور اسلام کو چھوڑ دیں۔ تو ہم یہ بات ان کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، اس ملک کی جو بنیاد ہے وہ اسلام تھی، اور اسی بنیاد پر ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے اس کو بنایا تھا، اس ملک کو، اور لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھیں، اسلاف نے بے شمار قربانیاں دی تھیں۔ تو ہم تو اس آئیڈینٹی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہمیں تو اس پہ فخر ہے۔ اصل مسئلہ آپ کا ہے، آپ اپنی جو آئیڈینٹی ہے وہ سوچ لیں کہ کیا رکھنی ہے۔ اگر آپ سیکولر اور لبرل آئیڈیلز کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو دنیا بڑی وسیع ہے، آپ وہاں چلے جائیں۔ آپ کے نظریات کے مطابق بہت سے ملک چل رہے ہیں، بہت سی اسٹیٹس چل رہی ہیں، لیکن پاکستان کا پیچھے آپ چھوڑیں۔ پاکستان بہرحال اسی بنیاد پر کھڑا ہوا ہے، اور ہم اسی بنیاد پر اسے مستحکم کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مسائل نہیں ہیں، مسائل بالکل ہیں، لیکن مسائل یہ نہیں ہیں، مسائل اور ہیں۔ ہم نے صحیح معنوں میں اپنی اس بنیاد کو جو اسٹیبلش کیا تھا، جس کے اوپر پاکستان کو، ہم نے اس کو کھڑا اور استوار نہیں کیا۔ ہم نے اسلامک پرنسپلز جو ہیں ان کو یہاں پہ صحیح معنوں میں امپلیمنٹ نہیں کیا۔ اگر ہم ان پرنسپلز کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں اور یہاں کے جو عوام ہیں وہ حکمرانوں کا صحیح معنوں میں احتساب کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ پاکستان جو ہے ایک مضبوط اسلامی ملک بن کے ابھرے گا۔ ہمیں اس پہ اللہ تعالیٰ سے بھی امید ہے، اور ہمیں اس پہ بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ایک مستحکم ملک بنائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔